دونوں صورتوں میں عمران خان کو نقصان دونوں صورتوں میں عمران خان کو نقصان اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تب بھی عمران خان کو نقصان ہوگا، اور اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تب بھی عمران خان کو نقصان ہوگا، مگر ساتھ میں اور کس کس کو ہوگا یہ آپ کے ساتھ آج میں نے ڈسکس کرنا ہے۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور اہل بیت پر۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں مذاکرات کا فائدہ بتا دوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ مذاکرات ناکام ہوتے ہوئے کیوں نظر آتے ہیں اور کامیاب کیوں نہیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے۔ میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ مذاکرات کا فائدہ اس وقت کس پارٹی کو ہوگا۔ اس وقت مذاکرات کا فائدہ سب سے زیادہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ہوگا، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ایک بیانیہ آ جائے گا کہ عمران خان کو وہ امریکن ایجنٹ بھی کہیں گے، اور یہ بھی کہیں گے مذاکرات اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ کیا کہیں گے، انہوں نے ایک بیانیہ بنا لینا ہے کہ جناب ہم نے تو یہ دیکھیں جی، یہ مذاکرات کے تحت نہیں عمران خان جیل سے باہر آیا، کیونکہ امریکہ نے اس وقت ہم پر دباؤ ڈالا ہوا تھا، اس دباؤ کے تحت ہمیں عمران خان کو چھوڑنا پڑا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ امریکن ایجنٹ ہے۔ یہ ساری باتیں کون کرے گا؟ پاکستان مسلم لیگ نون کرے گی۔ یہ بیانیہ کون بنائے گا؟ مریم صفدر بنائے گی۔ یہ بیانیہ آپ کو ہر ایک بیان میں، ہر ایک تقریر میں وہ یہ کہیں گے، پہلے جیسے انہوں نے یہودی ایجنٹ کا عمران خان کے اوپر بلیم لگایا، الزام لگایا، جو کہ بعد میں ثابت ہوا کہ کس کے دور میں وفد جاتے رہے اور جا کر اسرائیل میں اسرائیلی وفد کے ساتھ یا اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کرتے رہے۔ اور اسی طرح جیسے وہ فرانس کا جو ہے سفیر کو باہر نکالنا ایک پارٹی کے لیے بہت زیادہ انا کا مسئلہ بنا ہوا تھا عمران خان کے دور میں، آج وہی پارٹی جو ہے وہ اپنے گھر میں خاموش بیٹھی ہوئی ہے، حالانکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سفیر کے وزیر اعظم سے سفیر کہہ رہا ہوں فرانس کے وزیر اعظم سے کتنی دفعہ مل چکے ہیں، ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ مختلف جگہ پر مل چکے ہیں، مگر وہ پارٹی جو ہے ابھی تک خاموش بیٹھی ہے، کوئی ایسا اس نے بیانیہ نہیں بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے۔ یہ جو مذہبی جماعتیں سیاست میں آئی ہوئی ہیں یہ یہودی ایجنٹ نہیں ہے، عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، اسی لیے اس نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی جو ہے وہ لازم قرار دے دیا تھا، کیونکہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے۔ اور اسی لیے اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم پر ایک چھٹی جو ہے وہ اناؤنس کی تھی خیبر پختونخوا کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے۔ اس لیے اب عمران خان کو یہ لوگ امریکی ایجنٹ بنانے میں کامیاب ہوتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کسی اور اینگل سے دیکھیں یا آپ کسی اور اینگل سے سوچیں وہ ایک الگ بات ہے، مگر جس اینگل سے میں دیکھ رہا ہوں، جس اینگل سے میں سوچ رہا ہوں، عمران خان کو یہ امریکن ایجنٹ کے طور پر پیش کریں گے اپنی تمام کمپینز کے اندر، کیونکہ مجھے عمران خان بہت پاورفل بن کر آتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ عمران خان کو ابھی ڈیل دی گئی ایک میرا ٹاپک تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے مگر ضروری ہے کہ پہلے اسے کہا گیا کہ جی ہم آپ کو ہاؤس اریسٹ کر دیتے ہیں بنی گالا کے اندر، تو عمران خان نے انکار کر دیا۔ پھر عمران خان کو کہا چلیں آپ کے پی کے میں چلے جائیں اور پورا کے پی کے میں آپ کو ہاؤس اریسٹ رہیں گے آپ، مگر آپ کے پی کے سے پنجاب میں داخل نہیں ہوں گے۔ عمران خان نے اس کے اوپر بھی انکار کر دیا۔ عمران خان نے کہا کہ میں وہیں پر جاؤں گا جہاں سے مجھے گرفتار کر کے اٹک جیل لایا گیا اور اٹک سے اڈیالہ لایا گیا۔ اب میں اڈیالہ سے نکلوں گا تو سیدھا معذرت چاہتا ہوں زمان پارک جاؤں گا، اور زمان پارک جا کر میں اپنی وہی ایکٹیویٹی کروں گا جو میں ایکٹیویٹی زمان پارک میں کر رہا تھا، مطلب کہ پنجاب حکومت کو ناکو چنے چبوانے کا کام عمران خان دوبارہ سے کرنا چاہتے ہیں۔ اور پنجاب حکومت نہیں، اس کے ساتھ ساتھ وفاق حکومت جو ہے وہ بھی
کھڈے لین لگ جائے گی اور وہ بھی فارغ ہو جائے گی۔ تو واپس آتا ہوں میں اپنے ٹاپک کی طرف کہ اس کا فائدہ مسلم لیگ نون کو ہوگا اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کو اس کا نقصان ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس سارے معاملے کو کس طرح سے ہینڈل کرتی ہے۔ اگر تو عمران خان باہر ہوگا تو وہ اپنے طریقے سے ہینڈل کر لے گا، مگر یہ جو عمران خان کی باقی کی لیڈرشپ ہے، یہ معاملات کو ہینڈل کرنے میں تھوڑی سی سست ہے، تھوڑی سی کاہل ہے، یہ تھوڑی سی نااہل بھی ہے۔ اس لیے میں یہ سارے القابات دے رہا ہوں کیونکہ ان کو ہم نے سرچ کیا، ان کو میں نے دیکھا ہے، ان کی میں نے ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں، ان کا میں نے سارے معاملات کو سوچ سمجھ کے میں یہ پاکستان تحریک انصاف کی باقی کی لیڈرشپ کو کہہ رہا ہوں۔ باقی رہی بات کہ اس کا فائدہ عمران خان کو تو ہوگا، اور جو اس وقت جیلوں میں بند ہیں ان کو بھی ضرور ہوگا کہ وہ بھی باہر آ جائیں گے اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو۔ اب دوسری طرف آتے ہیں کہ اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو کس کو فائدہ ہوگا اور کس کو نقصان ہوگا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوگا، یا پاکستان مسلم لیگ نون کو نقصان ہوگا، یا پیپلز پارٹی کو نقصان ہوگا؟ میں پہلے پاکستان تحریک انصاف کی بات کر لوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان سے سب کچھ چھینا جا چکا ہے۔ چاہے ان کا انتخابی نشان بلہ ہو، وہ بھی چھینا گیا، چاہے انتخابی نشان ان کا پارٹی کا نام ہو، وہ بھی چھینا گیا، پھر نومینیشن پیپرز چھینے گئے، پھر ان سے امیدوار چھینے گئے، پھر امیدواروں کو اپنے نومینیشن پیپر کی جو سکروٹنی ہوتی ہے وہ کروانے کے لیے جب وہ گئے تو ان سے سکروٹنی چھینی گئی۔ جب سکروٹنی ہو گئی تو ان سے ان کا انتخابی نشان بلہ چھینا، وہ ایک اور نئے انتخابی نشان کے ساتھ آئے، بلے باز کے ساتھ، ان سے وہ بھی چھینا گیا، اور اس کے بعد امیدواروں کو ان سے ان کی جو سب سے بڑا فنڈامنٹل رائٹ تھا کہ وہ اپنی کمپین کرتے، ان سے وہ فنڈامنٹل رائٹ چھینا گیا۔ اس کے بعد ان کے فارم 45 کے تحت وہ الیکشن جیتے اور ان سے فارم 47 چھینا گیا، ان کی جیت کو ہار میں تبدیل کیا گیا، اور اس کے بعد ان سے ان کا مینڈیٹ بھی چھین لیا گیا۔ یہ تمام چیزیں تو پاکستان تحریک انصاف سے چھینی جا چکی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں۔ ہاں، پاکستان مسلم لیگ نون کو اس کا سب سے بڑا نقصان ہوگا کہ اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس بیانیہ نہیں ہوگا، پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے نہیں ہوگی، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر جو پریشر آئے گا پاکستانی عوام کا، کیونکہ عمران خان تو پھر بیڑیاں جلا کر کود پڑے گا آگ کے سمندر میں، تو یہ تو اس آگ کے سمندر کے کنارے پر بھی نہیں آ سکیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی سے بلاول بھٹو صاحب نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ تمام اسیران کو رہائی عطا فرمائے بشمول عمران خان کے، اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کے راستے پر گامزن ہو اور ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو، اور تا قیامت آباد رہے میرا پاکستان۔ پاکستان زندہ باد۔ دیکھتے رہیے اپنا وائس آف پاکستانی، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، لائک، کمنٹ اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیا کریں۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔